نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. دعا کی قبولیت کے لیے اہم ترین کلمات اور احتیاطیں مستند حوالوں سے اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہی ہیں، جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں. مسند احمد کی حدیث میں مفہوم ہے حدیث کا، دعا کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. پہلی، یا وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. دوسری، اس دعا کو آخرت میں اجر کے طور پہ ذخیرہ کر لیتا ہے. اور تیسری، اس دعا کو آنے والی مصیبت سے نجات کے لیے استعمال کرواتا ہے. لہٰذا دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہو. دراصل دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ حرام مال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ آیت یا ایھا الناس کلوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے روبرو تلاوت فرمائی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مستجاب الدعوات بننے کی دعا کیجیے، یعنی میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جان ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتارتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں کی جاتی. ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس بندے کی نشو و نما یعنی پرورش حرام اور سود کے مال سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مال حرام کی قباحت کو اس انداز میں ذکر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اپنے پیغمبروں کو دیا. پھر آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اے رسولوں، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اہل ایمان، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اشیاء کھاؤ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر میں پراگندہ حال اور غبار آلود ہوتا ہے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ یہ حقیقت حال ہے کہ اس کا کھانا پینا اور اوڑھنا سب حرام ہے اور حرام کی غذا اسے مل رہی ہو. سو اس حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عرفہ کا مقام ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں مذکور ہے. اس میں اعظم کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، لیکن پھر بھی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا بچھونا سب حرام ہے. لہذا دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ اپنے رزق کو پاک اور طیب کر لیں. دوسری چیز ہے دعا کی قبولیت میں سب سے اہم کہ درود پاک. امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں کہ بلا شبہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں درود شریف نہ بھیج لو. آئیے اب اس میں اعظم کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی کے رسالے سے کچھ تصریفات دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مستند حوالوں سے. ایک روایت کے مطابق اسم اعظم اللہ ہے، لفظ اللہ، کیونکہ ایک تو اس کا کسی دوسرے کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا، دوسرے تمام اسماء حسنہ میں یہ شامل ہے. اسی وجہ سے تمام اسماء حسنہ کی اضافت اور نسبت اسم اللہ کی طرف کی جاتی ہے. ابن ابی حاتم کی تصویر میں جابر بن عبداللہ بن زید کا قول منقول ہے کہ اللہ کا اسم اعظم اللہ ہے. کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. ابن ابی دنیا کتاب الدعا میں شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم یا اللہ ہے. یہ اللہ الرحمن الرحیم ہو. مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے اور اللہ کے اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان ہے. ویلمی کی مسند فردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سورہ حشر کی آخری 6 آیاتوں میں ہے. ایک اور روایت میں الرحمن الرحیم الحی القیوم اسم اعظم ہے.
ترمذی وغیرہ میں اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں سے ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور باقی اسم اعظم جن کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہیں سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سامعین اکرام، یا حیو یا قیوم کو ابن ماجہ اور حاکم نے ابو امامہ کی مرفوع حدیث میں نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ تو حیو یا قیوم ان آیتوں میں صورت میں موجود ہے۔ ہو کے بارے میں امام فخر الدین رازی نے یہ قول بعض اہل کشف کا نقل کیا ہے۔ ابو امامہ سے نقل کرنے والے راوی قاسم کہتے ہیں میں نے اسم اعظم کو 3 صورتوں میں تلاش کیا تو میں نے پہچانا کہ یہ الحی القیوم ہے، یعنی یا حیو یا قیوم۔ اسی طرح احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت انس سے حدیث نقل کی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، پھر نماز کے بعد اس نے دعا کی اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ اسکرین پہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ سے اس کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ابو یعلیٰ نے سری بن یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے اسم اعظم دکھا دیں، تو میں نے آسمان میں ستاروں پہ لکھا ہوا دیکھا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح یا ذا الجلال والاکرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوگی لہٰذا مانگو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ذا الجلال والاکرام کہتے سنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم دعا مانگو گے تو قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم میں بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک شخص کو یوں دعا مانگتے سنا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے اس نام کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اللہ سے اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ تم نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے۔ اسی طرح حاکم نے ابو الدرداء اور ابن عباس کا قول نقل کیا تھا کہ اللہ کا اسم اعظم ربی ربی ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اور موقوفاً نقل کیا ہے کہ بندہ ربی ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں موجود ہوں، تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آل عمران کی اس آیت میں ہے قل اللہم مالک الملک توتی ملک من تشاء وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے کثیر بن معبد کا قول نقل کیا میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی مچھلی والی کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حاکم نے سعد بن ابی وقاص سے مرفوعاً نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کے اسم اعظم یعنی یونس علیہ السلام کی دعا کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ ایک شخص نے پوچھا کیا وہ خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا، یعنی ہم نے ان کو غم سے نجات دی اور ایسے ہی ہم تمام مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو اسم اعظم سکھا دیں تو خواب میں دیکھے اسم اعظم یہ ہے
اللہ اللہ الذی لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہر وہ نام ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے رب سے پورے استغراق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، اس حالت میں کسی اور کی طرف خیال نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کو اس حالت میں پکارے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب پوری توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہو، اور تمام ڈسٹریکشنز جو کہ ذہن ہمارے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے شیطان کے وسوسے، ان کو دور کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے اگر کنیکشن ملا کے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ اس نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی متعین تعریف نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے تمہارے دل کا خالی ہونا ہے۔